ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر پر پڑی۔ اس کی مردانی وجاہت اور خوبصورتی دیکھ کر شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ اردشیر نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا اقرار کر لیا۔ اب اس کی نظر سلطنت سریانیہ کی طرف تھی۔ یہ بہت ہی بڑا ملک تھا، چنانچہ اردشیر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعہ بند تھا۔ اردشیر نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے باوجود اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر پر پڑی۔ اس کی مردانی وجاہت اور خوبصورتی دیکھ کر شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک تیر پر یہ عبارت لکھی: اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر اردشیر بادشاہ کی جانب پھینک دیا۔ اس نے تیر پر لکھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا: اگر تم نے ایسا راستہ بتا دیا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور تیر شہزادی کی جانب پھینک دیا۔ شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے اردشیر بادشاہ نے بہت جلد اس شہر کو فتح کر لیا۔ غفلت و بے خبری کے عالم میں بہت سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور شہر کا بادشاہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعدہ اردشیر نے شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کا غم تھا اور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی کوئی پرواہ تھی۔ بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی پر وہ بے حد خوش تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات جب شہزادی بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ اردشیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا: کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ شہزادی نے کہا: میرے بستر پر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اردشیر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تھے۔ ان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم بے چین ہو رہا تھا۔ اردشیر کو اس کے جسم کی نرمی و نزاکت پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا: تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا جس کی وجہ سے تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے؟ شہزادی نے کہا: میری غذا مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز ہوا کرتی تھی۔ اردشیر نے کہا: تیرے باپ کی طرح آسائش و آرام تجھے کسی نے نہ دیا ہوگا۔ تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا برا بدلہ دیا کہ اسے قتل کروا ڈالا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر اردشیر نے حکم دیا: اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نفسانی خواہشوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر انسان اپنی قبر و آخرت کو بھول جائے تو پھر اسی طرح کی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر بالفرض دنیا میں چند روز عیش و عشرت مل بھی جائے تب بھی اسے قلبی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، نفس نے اسے ہمیشہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ عزت، دولت، شان و شوکت سب خاک میں مل گئے، اور تو یہ حقیقت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج جو کسی کے ساتھ دھوکہ دہی، بدعہدی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ انسان چاہے کچھ بھی کرے، بالآخر اسے موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔